انداز دے اندر بیان کریں دے پہ ہم الحمدللہ جامعہ دی محنت تو حضرات لیٹھے ہیرے دی طرح طالب علموں کو بڑھاتے مدرسے کو فارغ کریں دیں تو تمام حضرات کے لئے گزارش ہے جی طالب علم دی محنت دے دے پیو یہ جامعہ دے نال محبت کرتے اپنی اولاد کو جامعہ دے اندر داخل کرے سو اور تھوڑے سامنے تشریف گھنوں سے اثر ملتان تو مہمان آئے ہوئے خطیب اسلام مولانا اجمل فاروقی صاحب وہ آتے تھوڑے سامنے بیان کرے سو والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ یاسین تو قرآن میں تیرا نام و نسب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو قرآن میں آقا تیری زلفوں کا لقب ہے قابل احترام سٹیج پر تشریف معزز علماء کرام زعماء ملت بزرگان محتشم بالخصوص استاد الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب پہلی مرتبہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجلس علماء اہل سنت کی برکت سے برادرم محترم ناظم اطلاعات و نشریات حضرت مولانا صادق عباسی صاحب کی وساطت سے میں نے قرآن کریم کی سورہ علم نشرہ کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے خالق کائنات نے میرے محبوب پیغمبر فخر مجسم رحمت کائنات آمنہ کے در یتیم ہادی السبل مولا کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے پہلی نعمت اللہ رب العزت نے شرح صدر کی بیان فرمائی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ربی شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے یہاں میرے محبوب کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے اللہ نے بن مانگے فرمایا حبیب ہم نے آپ کا سینہ علم اور حلم کے لیے کھول دیا ہے دوسری نعمت وضع وزر اے حبیب ہم نے آپ سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے جس کے لیے اللہ کے کلیم نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ ویسر لی امری میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور تیسری نعمت جس کا تذکرہ خداوند قدوس نے ان آیات میں فرمایا ہے وہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ لیکن جب باری آئی میرے محبوب پیغمبر کی، اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، یہاں سے میں متعدد سیرت کے نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس آیت مبارکہ سے میرے حبیب پیغمبر فخر مجسم کی ذکر کی دو خصوصیات سامنے آئی ہیں۔ نمبر ایک، محبوب پیغمبر کے ذکر کی بلندی سامنے آئی ہے۔ نمبر دو، ذکر کی ابدیت اور ہمیشگی سامنے آئی ہے۔ اللہ سوال یہ ہے اللہ رب العزت نے کیا اسباب مہیا کیے کہ پیغمبر کے ذکر کو بلندی مل جائے؟ اس پر مفسرین کرام کے اقلام حرکت میں آئے، متعدد وجوہات کو، متعدد صورتوں کو تفسیر کی کتابوں کے اندر قلم بند فرمایا ہے۔ ان میں سے صرف چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ پہلی صفت، پہلی خصوصیت یہ ہے، قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، میرے محبوب پیغمبر نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے حبیب پیغمبر نے جناب جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل رب کائنات یہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب جبریل امین کہتے ہیں خداوند قدوس فرماتے ہیں اے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اللہ کا ذکر بھی شہرت والا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی شہرت والا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا ذکر بھی عظمت والا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی عظمت والا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نفر اللہ مرقدہ نے اپنے معارف القرآن میں لکھا کہ خداوند قدوس نے تمام شاعر اسلام کے اندر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں آنے والے غیرت مند سنی دوستو تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، میں کلمے میں دیکھوں ذکر آمنہ کے در یتیم کا ہے، میں اذانوں میں دیکھوں ذکر آمنہ کے در یتیم کا ہے، میں تکبیر میں دیکھوں ذکر آمنہ کے در یتیم کا ہے، میں خطیب کے خطبے میں دیکھوں ذکر آمنہ کے در یتیم کا ہے۔ قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، میں تورات کو دیکھوں اتری تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہے لیکن ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے، میں انجیل کو دیکھوں اتری تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے لیکن ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے۔ قابل احترام دوستو سکھو تم گرنتھ لاؤ ذکر آمنہ کے در یتیم کا ہے، ہندوؤں وید لاؤ تذکرہ آمنہ کے در یتیم کا ہے۔ اے محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والو تم قرآن لاؤ، الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک قرآن کلام خدا کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملایا، ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی دوسری صورت یہ ہے۔ قابل احترام دوستو توجہ فرمانا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو، آقا کی نبوت کو عرب سے نکال کر عجم تک بھیجایا، اس لیے توجہ فرمانا یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی ایک صورت ہے۔ کیوں؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک
اللہ کے جتنے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی قوم کا نبی، لیکن جب باری آئی میرے محبوب پیغمبر کی، اللہ نے آپ کو قوم، علاقے، شہر، بستی کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ آپ عرب کے نبی، عجم کے نبی، اپنوں کے نبی، بیگانوں کے نبی، ماننے والوں کے نبی، نہ ماننے والوں کے نبی، چاند کی ٹھنڈک کے نبی، سورج کی گرمی کے نبی، زمینوں کے سبزوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی دوسری صورت ہے، آخری صورت عرض کرنے لگا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی تیسری صورت یہ ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں پر مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ جب تیری اطاعت ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ رب کائنات نے جواب یہ دے دیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی جب تم اطاعت کر لوگے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لوگے۔ کیوں؟ ایک آدمی قرآن میں پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اسے نماز کا طریقہ قرآن میں نظر نہیں آتا، رکوع کیسے کرنا ہے قرآن میں نظر نہیں آتا، رکعتیں کتنی پڑھنی ہے قرآن میں نظر نہیں آتی۔ آج کچھ کم علم، کم فہم اور بالکل عقل سے کورے لوگ دینی مدارس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کیا قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، اور حدیث کی تو بعض احمق کہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ قابل احترام دوستو، قرآن کو سمجھنا ہو، پیغمبر کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے آئیڈیل خطیب علامہ عبدالکریم ندیم صاحب فرمایا کرتے ہیں، ارے قرآن متن ہے، پیغمبر کا فرمان اس کی تشریح ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، پوری کتاب الصلاۃ اس کی تشریح ہے۔ قرآن میں اتم الحج والعمرۃ للہ ہے، حج کا حکم ہے، پوری کتاب الحج اس کی تفسیر ہے۔ خداوند قدوس نے فرمایا جب تم اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی بھی اطاعت اسی کے اندر ہو جائے گی، اللہ کی بھی اطاعت ساتھ ہو جائے گی۔ تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی یہ تیسری صورت تھی۔ اب آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پاک پیغمبر کے ساتھ سچی پکی دلی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو خدا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ذکر کرنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی لفظوں پر اتفاق کرتا ہوں، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھالے رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھروں کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔